الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتح اسکندریہ جن کا تیسرا مرحلہ دو مراحل پہلے دروس میں ہم نے ذکر کیا ہے۔ یہ جنگ کا تیسرا مرحلہ آخری مرحلہ ہے۔ حضرت احمس فرماتے ہیں کہ اسکندریہ کی لڑائی میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی فوجوں کے ساتھ میں بھی تھا۔ فرمایا جب ہم نے میدانی کارزار کے لیے سب بندی کی، کفار کی صفوں سے ایک عظیم الجثہ بلڈول کا مالک جرنیل سامنے آیا۔ اس کا لباس چمکتا تھا اور ایک عمدہ عربی گھوڑے پر سوار تھا۔ فصیح عربی بولتا تھا اور کہتا تھا، اے عرب، ہم سے پیچھے ہٹو، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے۔ تم نے مصر کی میدانی علاقوں کو قبضہ کر لیا ہے، ہم کو اطراف کی طرف دھکیل دیا ہے۔ تم نے جو فتح کیا ہے، ہم اس پر تم سے لڑائی نہیں چاہتے تھے، لیکن ہم مزید ظلم کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم سے جو ٹکرایا ذلیل و خوار ہوا ہے، ان کی دین تو اب یہی دین مسیح ہے۔ ہمارے پاس مقدس مقامات ہے، بڑے بڑے پادری، مذہبی پیشوا اور آسمانی کتاب ہیں۔ راوی کے بیان ہے کہ یہ شخص خود بادشاہ ارسطوطس تھا۔ اس کے جواب کے لیے سب سے پہلے کاتب وحی حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، آپ نے اپنی ایسی تعریف کی ہے جو باعث ہلاکت اور جس کا انجام موجب ذلت ہے۔ یہ بدبخت و شرک اور صلیب کی بدولت فخر کرتا ہے، حالانکہ ہم میں تو توحید اور ایمان ہے۔ پھر دورانی گفتگو شرحبیل حسنہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے ایسے بندے بھی ہے کہ اگر وہ ایک قسم اٹھا لے کہ اللہ اس شہر فنا فصیل کو زمین میں دنسا دے تو واقعی دیوار دنس جائے گی۔ اب اس دیوار کی طرف اشارہ کر ہی رہے تھے کہ دیوار دنسنا شروع ہو گئی اور وہ زمین میں فرو دنس گئی۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو جسم پر کپکپی طاری ہو گئی اور وہ گھوڑے کو گرا کر اپنے لشکر واپس چلا گیا۔ سب کے دل دھڑک رہے تھے جب رات کی تاریکی خوب چھا گئی۔ ارسطوطس اپنے اہلی عیال اور خزائن و اموال لے کر جزیرے افریتش کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں میں شور اٹھا کہ بادشاہ بھاگ گیا ہے۔ اب اسکندریہ کے بااثر لوگ جمع ہو گئے اور یہ اتفاق آیا کہ مسلمانوں سے مال لیا جائے اور جزیہ ادا کیا جائے۔ چنانچہ وہ لوگ آئے اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے گر پڑے اور کہا کہ آپ دین حق پر ہے، اب انصاف پر مبنی معاملہ ہمارے ساتھ کریں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہاری جانوں کے عوض جو صلح اس میں تم ہم 1,00,000 دینار دو گے اور پھر ہم اسلام کی دعوت دیں گے۔ جس نے اسلام قبول کیا وہ ہمارا بھائی ہے، اور جو اپنے دین پر باقی رہا وہ سالانہ 4 دینار جزیہ ادا کرے گا، اور ہم جزیہ کے ذیل میں کچھ شرائط بھی عائد کریں گے جو درجہ ذیل ہے۔ تم گھوڑے اونٹ کی سواری نہیں کرو گے۔ مسلمانوں کے گھروں سے ہمارا گھر اونچا اور عالیشان نہیں ہوگا، کسی مسلمان پر ہماری آواز بلند نہیں ہوگی۔ کوئی گرجا عبادت خانہ تعمیر نہیں کرو گے، جو بوسیدہ ہو کر گر جائے اس کی مرمت بھی نہیں کرو گے۔ مسلمانوں کے سامنے ہر قسم کی تواضع کرو گے، ان کی ہر جائز ضرورت کو پورا کرو گے اور سرتا بھی نہیں کرو گے۔ جس نے تم میں موجب حد جرم کا ارتکاب کیا، ہم اس پر حد نافذ کریں گے۔ کمر پر لازمی طور پر دینار باندھنا ہوگا۔ اپنی عبادت کی سرعام تشہیر نہیں کرو گے اور نہ عبادت کے لیے ایک گھنٹی بچاؤ گے۔
جزیے کی شرط لکھ کر پھر مال اکٹھا کرنے کے لیے انہیں میں سے ایک شخص شیعہ کو مقرر کیا گیا۔ اس نے یہ مال اکٹھا کر کے مسلمانوں کو دے دیا۔ مال حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے ان کے بڑے گرجا کو جامع مسجد بنایا اور 4 بڑے کنیسے ان لوگوں کی عبادت کے لیے چھوڑے، اور پھر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے نام خط لکھا، فتح اسکندریہ کی بشارت دی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور وہاں سے خود چل کر اسکندریہ آئے اور مقام ربض میں بڑی جامع مسجد بنوائی، جو آج تک بنامی جامع مسجد عمرو بن العاص مشہور ہے۔ اس طرح اللہ کا نظام بلند ہوا، کفر کا نظام سرنگوں ہوا، اسلام غالب ہوا اور کفر مغلوب ہوا۔ ان تمام واقعات سے آپ کو اول یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، کفار کو صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم لڑنے والے نہیں، بلکہ ہم صرف سمجھانے آئے ہیں، کچھ وقت گزارا کر وہ واپس چلے جائیں گے۔ تم یہ بات سمجھ آ گئی کہ صحابہ کرام فتح پر خوشی مناتے اور خوشخبری کے خطوط روانہ کرتے، یہ نہیں کہ وہ فاتح نہیں، ان کو فاتح مت کہو، یہ ان کے حق میں گھٹیا بات ہے، جسے بعض لوگ کہتے ہیں۔ تم یہ بات سمجھ آ گئی کہ خود بخود کفر نہیں ٹوٹا کرتا، بلکہ میدان میں نکلنا پڑتا ہے اور جان کی بازی لگانا پڑتا ہے، اور اس میدان میں اصلاح نفس کے بڑے بڑے مواقعات آتے ہیں۔ یارمی کے صحابہ نے ہزاروں کافروں کو مارا ہے، قتل کیا ہے، بیویوں کو بھی قتل کیا ہے۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ کافروں کو مت مارو، کیونکہ مارنے سے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، بلکہ ان کو سمجھاؤ۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ صحابہ کرام کا نقشہ حیات کیا تھا اور ہم نے کیا سمجھا ہے، جمی کے صحابہ کرام نے کسی نو مسلم کو کبھی منع نہیں کیا ہے جہاد مت کرو، کیونکہ ابھی تک تمہارا ایمان نہیں بنا، اب تم میدان سے ہٹ جاؤ اور گھر میں بیٹھ کر ایمان بناؤ، پھر آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ تھا فتح اسکندریہ۔ انشاءاللہ آگے درس میں فتح دمیاط ذکر کریں گے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب